बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 5 वल मुहसनात, और उसमें हम सूरह निसा का आज पढ़ेंगे रुकू नंबर 10, जो कि आगाज़ हो रहा है आयत नंबर 71 से आयत नंबर 76 तक। इंशाअल्लाह ताला 6 ही आयत हैं हमारी। सबसे पहले हम इसका मुख्तसर खुलासा करेंगे, उसके बाद लफ्ज़ी तर्जुमा और अल्फाज की वजाहत, और उसके बाद हम इन्हीं आयत की तदबीक करेंगे इंशाअल्लाह ताला। देख लीजिए आयत नंबर 71 से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुज़ू हिज़्रकुम फन्फिरू सुबातिन अव इंफिरू जमीआ। अल्लाह सुब्हाना ताला ईमान वालों से ख़िताब कर रहे हैं कि ए ईमान वालों, हम भी ईमान वाले हैं। ये ख़िताब हमारे साथ भी, यानी ख़ासो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, लेकिन आम व ख़ास हम सब के लिए भी है। तो रुकू नंबर 10 में आयत नंबर 71 से लेकर 76 में मुनाफिकीन के तर्ज़ अमल का ज़िक्र शुरू हो रहा है, जो जंग के मामले से ताल्लुक़ रखता है। हर जमात में कुछ लोग ईमान और यकीन मुहकम से महरूम होते हैं और अज़्म हिम्मत से भी तहे दस्त होते हैं। वो जब देखते हैं कि अज़्म हिम्मत का कोई कदम उठाया जा रहा है तो वो ख़ुद भी बाज रहते हैं और दूसरों को भी बाज रखने की कोशिश करते हैं। फिर जब जमात कदम उठा देती है तो अलग रहकर गैरों की तरह तमाशा देखते हैं। अगर कोई सख्त मार्का या हादसा पेश आ जाए तो खुश होकर कहते हैं कि अच्छा हुआ हम इनके साथ न थे। अगर कामयाबी हासिल हो जाए तो रश्क और हसद से जल जाते हैं और कहते हैं काश हम भी इनके साथ होते तो आज इनके साथ हमारा भी कुछ हिस्सा होता। गोया कि उनकी शख्सियत जो है वो इसी तरह से गुफ्तगू करते रहते हैं। उनकी शख्सियत एक जमात से बिल्कुल अलग है, ना तो उसका नुकसान उनका नुकसान है और ना उसकी कामयाबी उनकी कामयाबी है। इस्लाम की इब्तिदाई दौर में भी ऐसे लोग थे। कुरान इनके इन अमाल की वजह से इनको मुनाफिक करार देता है। आयत नंबर 72 और 73 के बाद कुरान मजीद ने जिहाद का हुक्म इसलिए नहीं दिया कि मुसलमान दूसरों पर चढ़ दौड़े, बल्कि वो अमन व सलामती का अलंबरदार है। वो चाहते हैं कि इंसान आपस में भाई भाई बनकर सुलह और सफाई से रहें, यानी जो दीन की वजह से हो वो लोग ये चाहते हैं। लेकिन कुफ़ार की अपनी अगराज़ और ख्वाहिशात ऐसी होती हैं कि वो मुसलमानों को लड़ाई पर आमादा करते हैं। ऐसे लोग दरअसल शैतान के बहकावे में आकर उसकी बंदगी करते हैं और सीधी अमन और सलामती की राह से फ़रार इख्तियार करते हैं। दुनिया में जंग का ख़ात्मा इस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक कि इंसान इंसानों और अपनी खुद गर्जियों की बंदगी को छोड़कर सिर्फ अल्लाह की बंदगी के रास्ते को इख्तियार ना कर ले, वरना ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जिहाद नागज़ीर होगा। यहाँ ये हकीकत भी वाज़ेह रहे कि कुरान मजीद ने जिहाद का हुक्म इसलिए दिया है कि मुसलमान मज़लूमों और बेकसों की हिमायत करें और इन्हें ज़ालिमों के नीचे से निजात दिलाएं। आयत नंबर 75 में बताते हैं यही वजह है कि वो बार बार इस बात की तलकीन करता है। नंबर 1, अल्लाह की राह में जिहाद करो। नंबर 2, अपनी नफसानी ख्वाहिशात के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के अदल इंसाफ के क़याम के लिए जिहाद करो। और फिर उसके बाद मुसलमानों के बारे में फरमाते हैं कि हर मुसलमान अल्लाह का सिपाही है। इस्लाम का इससे मुतालबा ये है कि वो राह हक पर सर धड़ की बाजी लगा दे, इसके लिए हर वक्त तैयार रहे। जब तक मुसलमानों में ऐसा जज्बा जिहाद था तो दुनिया ने देख लिया कि उन्होंने रबे सदी में आधी दुनिया को इस्लाम के ज़ेर नगी कर दिया, और जो मुनाफिकीन थे आखिर उनको भी अपना अंजाम देखना पड़ा। जो लोग आखिरत की ज़िंदगी के बदले दुनिया को तरजीह देते हैं और दीन पर दुनिया को पसंद करते हैं, अल्लाह की राह में उनके ख़िलाफ़ भी जिहाद करो। कामयाबी या नाकामी अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाह दोनों सूरतों में अजर अज़ीम अता फ़रमाएगा। फिर आखिर में फ़रमाया
جس بستی کے مرد، عورتیں اور بچے وہاں کے ظلم کی وجہ سے اپنے مسلمان بھائیوں کو پکاریں تو مسلمانوں کا فرض ہے کہ فوراً ان کی مدد کے لیے آگے بڑھیں اور ان ظالموں کے خلاف جہاد کریں۔ ایمان والے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کافر طاغوت کی راہ میں۔ ان شیطان کے حواریوں کے خلاف جہاد کرو کیونکہ شیطان کی چال ہمیشہ کمزور ہوتی ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیشہ داؤ جو ہے وہ اللہ کا ہی کامیاب اور مضبوط ہوتا ہے۔ الحمدللہ جی، یہ تھا ہمارا تعلیم القرآن سے مختصر خلاصہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کچھ احوال احسن البیان سے۔ آیت نمبر 71 میں ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، یعنی یہاں پہ حذرکم سے مراد اپنا بچاؤ اختیار کر لو، اسلحہ اور سامان جنگ اور دیگر ذرائع بھی۔ پھر آگے منافقین کا ذکر ہے۔ نکلنے میں دیر کرنے کا مطلب جہاد میں جانے سے گریز کرنا اور پیچھے رہنا ہے، یعنی جنگ میں فتح اور غلبہ اور غنیمت وغیرہ، یعنی گویا وہ تمہارے اہل دین میں سے ہیں یا نہیں بلکہ اجنبی ہیں، یعنی مال غنیمت سے حصہ حاصل کرتا جو کہ اہل دنیا کا سب سے اہم مقصد ہوتا۔ شرا یا شری کے معنی بیچنے کے بھی آتے ہیں اور خریدنے کے بھی آتے ہیں۔ متن میں پہلا ترجمہ اختیار کیا گیا ہے، اس اعتبار سے فَلْيُقَاتِلْ کا فاعل الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَیَاةَ بنے گا، لیکن اگر اس کے معنی خریدنے کے کیے جائیں تو اس صورت میں الَّذِينَ مفعول بنے گا اور فَلْيُقَاتِلْ کا فاعل الْمُؤْمِنُ النَّافِرُ یعنی راہ میں جہاد میں کوچ کرنے والے مومن محذوف ہوگا۔ مطلب ہوگا مومن ان لوگوں سے لڑیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا خرید لی، یعنی جنہوں نے دنیا کے تھوڑے سے مال کی خاطر اپنے دین کو فروخت کر دیا۔ مراد اس سے منافقین اور کافر ہیں۔ ابن کثیر نے یہی مفہوم بیان کیا ہے۔ ظالموں کی بستی سے مراد نزول کے اعتبار سے مکہ ہے۔ ہجرت کے بعد وہاں باقی رہ جانے والے مسلمان، خاص طور پر بوڑھے مرد، عورتیں اور بچے، کافروں کے ظلم اور ستم سے تنگ آ کر اللہ کی بارگاہ میں مدد کی دعا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کو متنبہ فرمایا کہ تم ان کمزور لوگوں کے کفار سے نجات دلانے کے لیے جہاد کیوں نہیں کرتے؟ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے علماء نے کہا کہ جس علاقے میں مسلمان اس طرح ظلم و ستم کا شکار اور نزغۂ کفار میں گھرے ہوئے ہوں تو دوسرے مسلمانوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ان کو کافروں کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے جہاد کریں، اور یہ جہاد اسی وقت مؤثر ہو سکتا ہے جب ایک نظم اور امیر کے ماتحت ہوں۔ مومن اور کافر دونوں کو جنگوں کی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن دونوں کے مقاصد جنگ میں عظیم فرق ہے۔ مومن اللہ کے لیے لڑتا ہے، محض طلب دنیا یا ہوس ملک گیری کی خاطر نہیں، جبکہ کافر کا مقصد یہی دنیا اور ان کے مفادات ہوتے ہیں۔ پھر آخری آیت میں مومنوں کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ طاغوتی مقاصد کے لیے حیلے اور مکر کمزور ہوتے ہیں، ان کے ظاہری اسباب کی فراوانی اور کثرت تعداد سے مت ڈرو، تمہاری ایمانی قوت اور عزم جہاد کے مقابلے میں شیطان کے یہ حیلے نہیں ٹھہر سکتے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ تھا ہمارا مختصر خلاصہ۔ اب ہم اپنا انہی آیات کے لفظی ترجمہ کرتے ہیں الفاظ کی وضاحت کے ساتھ۔ دیکھ لیجیے آیت نمبر 71 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں، جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک یا ایہا الذین آمنو، یا حرف ندا ہے، ایہا الذین آمنو اس کا منادہ، الذین اسم موصول جمع مذکر کا صیغہ ہے، اور آمنو بھی فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ آمن یؤمن سے امن اس کا مادہ ہے۔ خذو لے لیا کرو، تم لے لیا کرو۔ اخذ یأخذ سے ہے، اخذن اس کا مادہ ہے، اور خذو جو ہے یہ فعل امر جمع مذکر کا حاضر کا صیغہ ہے۔ حذرکم، حذرہ کہتے ہیں بچاؤ یا اسلحہ، ہتھیار وغیرہ کو کہتے ہیں۔ کم اپنے، فا، پھر انفرو تم نکلا کرو۔ انفرو جو ہے یہ ہمارے پاس فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور باب دعات سے آ رہا ہے، تم نکلو یا تم کوچ کرو، ضربون سے۔ نفرون یا نفورن اس کا مادہ ہوتا ہے، نفرہ ینفرو سے۔ ثباتن دستے بنا کر، او یا انفرو تم نکلو، جمیعاً سب کے سب یعنی اکٹھے جماعت بنا کر، جمیعاً سارے کے سارے، وا اور ان بے شک،
मिनकुम तुम में से, मिन हरफ जारा है और कुम साथ ज़मीर मजरूर है इसके, ल अलबत्ता मन मौसूला है, वो भी हैं जो लयुबत्तिअन्न ज़रूर देर करता है या पीछे रह जाता है, वो ज़रूर देर करता है। तब तिअतुन से है मुज़ारे बानून ताकीद सकीला, वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा आ रहा है हमारे पास। बत्तआ युबत्तिउ से। फ़ा फिर इन अगर असाबत पहुँचे आ जाए कुम तुम्हें मुसीबतुन कोई मुसीबत, असाबा युसीबु इसाबतुन से असाबत जो है ये हमारे पास फ़ेले माजी वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा रहा है और आगे मुसीबतुन जो है ये फ़ाइल है इसी का। क़ौला कहता है, क़ौला यक़ूलु से क़ौलन इसका मादा है और ये भी फ़ेले माजी वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है। क़द तहकीक अनअमा इनाम किया, अल्लाहु अल्लाह ताला ने, अल्लाहु इसका इसम फ़ाइल ज़ाहिर मौजूद है, अलैया ये असल में है अला और या मुतकल्लिम ज़मीर वाहिद मुतकल्लिम की आ रही हमारे पास, अला हरफ जारा है मुझ पर, इद जबकि लम अकुन ना हुआ मैं, लम नफ़ी जहत बलम दाखिल हुआ है, काना यकूनु ही फ़ेल है हमारे पास, कौनुन इसका मादा है और अकूनु था असल में जो कि फ़ेल मुज़ारे वाहिद मुतकल्लिम का सीगा आ रहा है हमारे पास, तो लम की वजह से ये आखिर में मजरूम हो गया। ठीक है। माअहुम साथ उनके, शहीदन हाजिर या मौजूद, व और लइन अलबत्ता अगर, अस्वाबा वो पहुँचे या पहुँचे, स्वाबतुन से ये भी वाजी वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है, अस्वाबा युसीबु से। फ़द्लुन फ़दल, मिन हरफ जारा है, अल्लाही अल्लाह ताला, मिनल्लाही अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला इसका इसम मजरूर है। ल अलबत्ता, यक़ूलन्ना अलबत्ता ज़रूर भी ज़रूर वो कहता, ये भी नफ़ी जहत बलन जो है ये ताकीद के लिए आया हुआ है इसके साथ, अलबत्ता ज़रूर भी ज़रूर वो कहता, का अन गोया के, लम तकुन नहीं थी, ये भी नफ़ी जहत बलम ही दाखिल हुआ है फ़ेल मुज़ारे के सीखे पर, बैना दरमियान, कुम तुम्हारे, व और बैना दरमियान, हु उसके, मवद्दतुन दोस्ती, मोहब्बत यानी करीबी ताल्लुक़, या लैतनी ये हसरत के लिए इस्तेमाल होता है, या लैतनी नी जो है ये वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर है हमारे पास, हाय अफसोस मुझे, कुंतु मैं होता, कुंतु भी वही पीछे काना का सीगा आ गया है हमारे पास, फिर तकून का सीगा आ गया और यहाँ पे कुंतु जो है ये फ़ेले माजी का वाहिद मुतकल्लिम का सीगा आ गया है, मैं होता माअहुम उनके साथ, फ़ा बस अफूज़ा कामयाबी हासिल करता, मैं भी कामयाब होता, बाब नून से नसरुन से है, फ़ाज़ा यफूज़ु से, फ़ौज़ुन इसका मादा है और ये मुज़ारे वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है, फ़ौज़न कामयाबी, अज़ीमन बड़ी, फ़ा बस लियुक़ातिल चाहिए कि किताल करे, चाहिए कि लड़े, आखिरत की ज़िंदगी चाहने वाले लड़ें, मुक़ातलतुन से है अमर वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है ये भी, और ये लाम अमर है। देखिए लाम अमर ने इसका आखिर क्या किया, मजजूम कर दिया है। ठीक है। फ़ी हरफ जारा है, में सबीली राह अल्लाही अल्लाह ताला की, अल्लदीना वो लोग जो, यशरूना वो बेचते हैं, ये शरयुन है इसका मादा, शरा यशरी से पीछे मैं आपको बता चुकी हूँ, यशरूना फ़ेल मुज़ारे जमा मुज़क्कर गायब का सीगा आ रहा है, अल हयाता ज़िंदगी को, अद्दुनिया दुनिया की, बी हरफ जारा है बदले, अल आखिरती आखिरत के बदले, वा और मन मौसूला है यहाँ पे, जो कोई, युक़ातिल वो जिहाद करे, तो मन ने यहाँ पे इसको युक़ातिलु था, वैसे क़ातला युक़ातिलु क़ितालुन से, और हमारे पास ये फ़ेल मुज़ारे वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा आ रहा है और मन ने इसको मजजूम कर दिया है। फ़ी में सबीली राह अल्लाही अल्लाह ताला की, फ़ फिर युक़तल कत्ल यानी शहीद हो जाए, वो मारा जाए, वो कत्ल किया जाए, औ या यग़लिब वो गालिब हो जाए, बाब दाद से ज़रबुन से है, ये भी ग़लबतुन इसका मादा है और ये मुज़ारे वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है, ग़लबा यग़लिबु से।
ف پس سوفا ان قریب نؤتی ہم عطا کریں گے، عطا یؤتی سے ہے یہ بھی، اور اصل میں ہے نؤتی اور ہی ہے اصل میں، ہم اسے دیں گے۔ باب افعال سے ہے، ای تا ان سے مضارع جمع متکلم کا صیغہ، اور ہی ضمیر جو ہے وہ مفعول کی ہے، واحد مذکر غائب کی، تو مادہ اس کا آتیون اتیانن بھی ہوتا ہے۔ اجرن اجر یا ثواب، عظیمن بڑا، و اور ما یہاں پہ استفہامیہ ہے، کیا ہے، لکم تمہارے لیے، لا نہیں، تو قاتلون تم لڑتے، نہیں تم قتال کرتے، لا تقاتلون فعل مضارع جو ہے اس پر لائے نفی داخل ہوا ہے جمع مذکر حاضر کے صیغے پر، قاتل یقاتل سے قتل اس کا مادہ ہے، اور قتال ہے یہاں پہ، یہ ہمارے پاس مزید فی سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ فی میں سبیلی راہ اللہ اللہ تعالیٰ کی، والمستضعفین و اور المستضعفین ناتواں بے بس، استضعافن سے ہے، اسم مفعول ہے یہ اور جمع مذکر کا صیغہ ہے، من حرف جارہ ہے سے، الرجالی مردوں، و اور النسائی عورتوں، و اور الولدانی بچوں کی خاطر، بچے لڑکے لڑکیوں کو کہتے ہیں، ولید ان کی یہ جمع ہے، الذین جو، یقولون وہ کہتے ہیں، یقولون بھی ہمارے پاس فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ربنا اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، اخرجنا اخرج تو نکال، یہ فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اخرج یخرج اخراجن سے، نا ساتھ میں ضمیر ہے ہمیں، من سے، ہذہ اس، القریتی بستی سے، قریتی جو ہے یہ قریہ بستی جو ہے مؤنث پروناؤن کی جاتی ہے، اس لیے ہذہ کا صیغہ استعمال ہوا ہے واحد مؤنث کا، الظالمی ظالم ہیں، اہلھا اس کے رہنے والے، و اور اجعل تو بنا دے، جعل یجعل سے ہے، اور جعلن اس کا مادہ ہے، یہ بھی فعل امر حاضر کا واحد مذکر کا صیغہ ہے، لنا ہمارے لیے، من سے، لدن کا اپنی جانب سے، اپنی طرف سے، اپنی جانب سے، ولین کوئی حامی کوئی مددگار، و اور اجعل تو بنا دے، لنا ہمارے لیے، من سے، لدن کا اپنی طرف، نصیرن کوئی مددگار، الذین وہ لوگ جو، آمنو وہ ایمان لائے، یقاتلون وہ جہاد کرتے ہیں، سارے صیغے جمع مذکر کے ہی آ رہے ہیں ہمارے پاس، فی میں سبیلی راہ اللہ اللہ تعالیٰ کی، و اور الذین وہ لوگ جو، کفروا کفر کیا انہوں نے یا کافر ہیں، یہ بھی کفر یکفر سے، کفر اس کا مادہ ہے اور فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، یقاتلون وہ لڑتے ہیں، وہ قتال کرتے ہیں، فی میں سبیلی راہ، الطاغوتی طاغوت کی یعنی شیطان کی، پس قاتلو تم جنگ کرو، پیچھے ہمارے پاس یقاتلون آیا ہے، آگے اسی کا فعل امر جمع مذکر حاضر آ رہا ہے، تم لڑو تم قتال کرو، مفاعلتن سے ہے، مقاتلتن مصدر ہے اس کا، اولیاء مددگاروں سے، ولی کی جمع ہے اولیاء، الشیطانی شیطان کے، ان حرف ناصبہ ہے بے شک، قیدہ چال، تدبیر فریب مکر کرنا، قادہ یقید اسے ہوتا ہے اور یہ اس کا مصدر ہے قیدہ، الشیطانی شیطان کی، کانا ہے، ضعیفاً کمزور، ضعیف بھی کہتے ہیں اور کمزور بھی کہتے ہیں، ناتواں۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ تھا ہمارا لفظی ترجمہ، اب ہم انہی آیات کی تطبیق کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، یا پر مد منفصل جائز ہے، اس کو 4 کاؤنٹ کرنا ہے، ایہا الذین دونوں جگہ تشدید ہے، سختی سے ادا کرنی ہے، اور دال کو نرمی سے ادا کرتے ہوئے آگے یا مد ادا کرنی ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، آمنو میں حروف مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجئے، خذو میں خذو نہیں ہے، خا کے پر ضمہ ہے، ہونٹ گول کر لیجئے، اور آگے واو مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، خا کو پر پڑھنا ہے، خذو حذرکم، حذ میں ذال نرمی سے پڑھیں گے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے،
اور را مفخم پڑی جائے گی۔ فنفرو میں بھی نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، اور آگے رو میں را مفخم پڑی جائے گی، پیچھے میم ساکن کا اظہار شفی کریں گے، ٹھیک ہے۔ میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی ہے، پھر آگے نون ساکن پر اخفا حقیقی کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، اور رو میں را مفخم پڑھتے ہوئے واو مد ادا کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ثباتن میں بھی تا کو نرمی سے پڑھیں گے، اوپر ضمہ ہے، ہونٹ گول کیجیے، آگے تنوین کا قاعدہ اظہار حلقی کریں گے، اور آگے پھر جمیعن ہے، اس میں یا مد ادا کرتے ہوئے وقف ابدال کر لیں گے، 2 کاؤنٹ کریں گے۔ فتحتین ہے تو اس کو ایک الف سے بدل دیں گے، جسٹ 2 کاؤنٹ کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، مد عوض ہوگی۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اے ایمان والو یا مومنوں، جہاد کے لیے ہتھیار لے لیا کرو، پھر یا تو جماعت جماعت ہو کر نکلا کرو، اور یا سب اکٹھے کوچ کیا کرو۔ آیت نمبر 72 دیکھیے۔ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا۔ وَإِنَّ میں غنّے واجبہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ منکم میں نون ساکن کا اخفا حقیقی ہے، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کریں گے۔ کم میں میم ساکن کا اظہار شفی۔ لمل یبطئن میں مل نون ساکن کا ادغام بلا غنہ کریں گے، نون کی آواز بالکل سکپ ہو جائے گی۔ یبطئ طا کو پر پڑھیں گے، تشدید بھی ادا کیجیے، یبطئ ان غنّے واجبہ کریں گے۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ، فَإِن میں نون ساکن کا اظہار حلقی کریں گے، اصفا میں صاد کو پر پڑھا جائے گا، الف بھی ساتھ پر ہو جائے گا۔ بت کم میں تا پر ہمس کریں گے، تا ساکن ہے۔ کم مصیبتن میں میم ساکن کا ادغام شفی کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں یہاں پہ، صاد کو پر پڑھتے ہوئے آگے یا مد ادا کرنی ہے، آگے پھر تنوین کا قاعدہ اخفا ہے جو کہ قوی کیا جائے گا، یعنی آگے حروف مستعلیہ ہے تو اس لیے اخفا پر کیا جائے گا۔ قوف کو پر پڑھتے ہوئے آگے دال پر قلقلہ کریں گے۔ انعم اللہ میں بھی نون ساکن کا قاعدہ اظہار حلقی ہے، اور آگے لفظ جلالہ کو پر پڑھیں گے۔ علیہ میں یا پر تشدید ہے، سختی کیجیے، لیکن اس کو علیہ نہیں کہنا آپ نے، علیہ علیہ۔ اذ لم میں میم ساکن کا اظہار شفی، معہم میں بھی اظہار شفی ہے۔ اکم معہم میں نون ساکن کا قاعدہ ادغام الغنہ کریں گے، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ شہیدن ہے تو شہیدہ کر دیں گے، وقف ابدال کرنا ہے، یہاں پہ بھی 2 کاؤنٹ کریں گے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اور تم میں کوئی ایسا بھی ہے کہ عمدن دیر لگاتا ہے، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت پڑ جائے تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر بڑی مہربانی کی کہ میں ان میں موجود نہ تھا۔ آیت نمبر 73 دیکھیے۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ وَلَئِن میں نون ساکن کا اظہار حلقی، اصابکم میں پیچھے والی تدبیر کے صاد پر پڑھتے ہوئے آگے میم ساکن کا اظہار شفی۔ فضلم میں ضاد کو آپ نے پر پڑھنا ہے اور زبان کی کروٹ اوپر داڑھوں کے ساتھ لگا کے سٹاپ کر دینا ہے، اس کو قلقلہ نہیں کرنا۔ آگے تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ من اللہ میں لفظ جلالہ پر پڑھیں گے، لیقولن میں قوف کو پر پڑھتے ہوئے واو مد ادا کرنا ہے، اور آگے نون مشدد ہے، غنّے واجبہ 2 کاؤنٹ کیجیے۔ کألم یہاں پہ نون ساکن کا قاعدہ ادغام بلا غنہ ہوگا، کألم یہ کانا نہیں ہے، کأل ہے، ٹھیک ہے۔ کألم لم میں میم ساکن کا اظہار شفی، تکم بینکم نون ساکن کا قاعدہ اقلاب کریں گے، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ بئی میں یا لین ہے، کم میں پھر وہی اظہار شفی۔ بینہو میں مد صلہ صغرا ہے، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کریں گے۔ مودتین میں دال کے اوپر تشدید ہے، سختی کیجیے، اور آگے تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ کرتے ہوئے یا کے اوپر فتحہ قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کریں، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں یہاں پہ۔ لئی تنی میں یا لین ہے، اور پھر آگے یا مدہ ہے۔ کنتم میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی ہوگا، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ معہم فافوز، معہم میں میم ساکن کا اظہار شفی کر کے پھر آگے آپ نے حمزہ کی آواز الگ سے لائیں،
फूज़ा, फ़अफ़ूज़ा, फ़ौज़न, फ़ूज़ा में वाव मद्दा है और फ़ौज़न में वाव लीन है। ज़न में तनवीन का कायदा इज़हार हल्की करेंगे। अज़ीमन है आगे तो आइन को वस्ते हलक से अदा करना है, वा को नरमी से पढ़ना है, यहाँ पे सीटी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए और ये पोर पढ़ा जाएगा। आगे तनवीन का कायदा फ़तहतैन तो यहाँ पे वक्फ़े इब्दाल कर देंगे, 2 काउंट करना है। फ़ौज़न अज़ीमा। तर्जुमा देख लीजिए। और अलबत्ता अगर तुम पर फजल करे अल्लाह तो इस तरह से कि गोया तुम में और इसमें दोस्ती थी ही नहीं, अफसोस करता और कहता है कि काश बस मैं भी इनके साथ होता तो मकसद अजीम हासिल कर लेता। यानी जब सहाबा कराम को माल गनीमत डिस्ट्रीब्यूट हुआ था उस वक़्त इन्होंने जो पीछे रह जाने वाले मुनाफिकीन थे उन्होंने ये हसरत का इजहार किया था। आयत नंबर 74 देखिए। फल्युक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना यशरूनल हयातद दुन्या बिल आखिरह वमन युक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाहि फ़युक़तल औ यग़लिब फ़सौफ़ नु'तीहि अजरन अज़ीमा। फल युक़ातिल दोनों जगहों पे लाम साकिन है, इसको आपने झटका नहीं देना, ठीक है। फल युक़ातिल नहीं कहना, फल युक़ातिल क़ाफ को पुर पढ़ते हुए अलिफ भी पुर हो जाएगा आगे। फ़ी सबीलिल्लाहि में दोनों जगहों पे या मद्दा है, इनको 2 काउंट कीजिए। आगे लफ्ज़ जलाला को बारीक पढ़ेंगे। अल्लज़ीना यशरूनल हयातद दुनिया में यश शीन के पर तफशी पैदा होगी। रू में रा मुफ़ख़म पढ़ते हुए वाव मद अदा कीजिए। आगे हया में हा वस्ते हलक से बारीक अदा करना है। हयातद दुनिया दाल के पर तशदीद अदा करते हुए आगे इजहार मुतलक करेंगे, नून साकिन का कायदा, क्योंकि ये नून साकिन के बाद या एक ही कलिमा के अंदर पाई जा रही है तो यहाँ पे इदगाम नहीं करेंगे बल्कि इजहार मुतलक होगा। बिल आखिरती में आ फतह कायमा है, 2 काउंट कीजिए और खौ को पुर पढ़ते हुए आगे रॉ भी मुफ़ख़म पढ़ी जाएगी। आगे गोल ता है तो इसको ताए मरबूता को हम वक्फ़े इब्दाल कर लेंगे। बिल आखिरह ये हा में बदल जाएगी। वमन युक़ातिल में नून साकिन का कायदा इदगाम अलगुन्ना करेंगे। आगे वही तदबीक है जो पीछे गुजर चुकी है। फ़ी सबीलिल्लाहि में भी सारी वही है, फ़युक़तल में भी और औ यग़लिब औ में वाउलीन है, यग़ गैन को पुर पढ़ते हुए स्टॉप कर दीजिए। लिब में कलकला करना है। औ यग़लिब औ यग़लिब। फसौफ में वाउलीन है। नु ती ही में हमज़ा पर झटका देंगे और ती में या मद्दा 2 काउंट करना है। अजरन में जीम के ऊपर कलकला करेंगे और आगे तनवीन का कायदा इजहार हल्की करेंगे। अज़ीमन में पीछे वाली ही तदबीक है, वक्फ़े इब्दाल करना है अपने ज़ुआ को पुर पढ़ते हुए। तर्जुमा देख लीजिए। तो जो लोग आखिरत को ख़रीदते और उसके बदले दुनिया की ज़िंदगी को बेचना चाहते हैं उनको चाहिए कि अल्लाह की राह में जंग करें, और जो शख्स अल्लाह की राह में जंग करे फिर शहीद हो जाए या गलबा पाए, हम अनकरीब उसको बड़ा सवाब देंगे। आयत नंबर 75 देख लीजिए। वमा लकुम ला तुक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाहि वल्मुस्तदअफ़ीन मिनर रिजालि वन्निसाइ वल्विल्दानि अल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़र्यतिज़-ज़ालिमि अहलुहा वजअल लना मिन लदुनक वलिय्या वजअल लना मिन लदुनक नसीरा। वमा लकुम में मा में अलिफ मद्दा, ला में अलिफ मद्दा, लकुम में इज़हार शफ़ी, तुक़ातिलून में क़ाफ अलिफ पुर पढ़ा जाएगा। फ़ी सबीलिल्लाह में वही पीछे वाली ही तदबीक है। वल मुस्तज़अफ़ीना सीन पर सीटी की आवाज़ लेकर आएँ और इस पर हमज़ पैदा होगा। तब आफ़ीना पढ़ी जाएगी और यहाँ पे आपने दौत को साकिन भी करना है। मुस्तदअफ़ीना मिनर रिजाली में रा बारीक पढ़ी जाएगी, यहाँ पे कसरा वाली तशदीद वाली है। मिनर रिजाली वन्निसाई नून मुशद्दद है, गुन्ने वाजिबा करेंगे और आगे मद्दे मुत्तसिल वाजिब होगी, 5 काउंट करना है।
والولدان الذین یقولون، ولدان میں الف مدہ، ذی میں یا مدہ، ٹو ٹو کاؤنٹ کرتے جائیے، یقولون میں قاف کو پر پڑھتے ہوئے واو مدہ، آگے لو میں بھی واو مدہ ہے، ربنا میں را کو مفخم پڑھتے ہوئے با کی تشدید ادا کریں گے، اور نا میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے، اخرجنا خا کو پر پڑھیں گے، آگے را باریک پڑھتے ہوئے جیم پر کلکلہ کریں گے، اخرجنا، نا میں الف مدہ ہے، رجنا نہیں کہنا، رجنا کہنا ہے، الف مدہ پورا ادا کیجیے، من هذه القریۃ الظالم، من میں اظہار حلق کی کریں گے، نون ساکن کا قاعدہ، آگے ہا کو اکس حلق سے ادا کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، ہل قریتی، لام کو آپ نے ساکن ہی رکھنا ہے، قاف بھی پر ہے، را بھی پر پڑا جائے گا، الظالمی، وا پر سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، اور وا کو پر پڑھتے ہوئے تشدید ادا کیجیے، سختی کرنی ہے، من هذه القریۃ الظالم، اہلھا میں ہا یہاں پہ سٹاپ کرنا ہے، نہیں کہنا، سٹاپ کرنا ہے، اکس حلق میں لے جا کے آواز کو، اور آگے ہا میں الف مدہ، وجعل میں جیم کے اوپر قلقلہ کریں گے، اور لام کو لام کے ساتھ ادغام کر دیں گے، وجعل لنا من لدنک میں نون ساکن کا پہلے ادغام بلا غنہ ہے، اور پھر آگے نون ساکن کا اخفا حقیقی ہوگا، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کر لیں گے، ولیوں اگر آپ ملا کے پڑھیں گے تو ادغام الغنہ ہوگا، ولی یا کے وقف کر لیں گے تو وقف ابدال ہو جائے گا، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، آگے وجعل لنا من لدنک میں وہی پیچھے والی ہی تطبیق ہے، نصیرن ہے تو نصیرا یعنی صاد کو پر پڑھتے ہوئے یا مدہ ادا کریں گے، آگے را کو بھی مفخم پڑھتے ہوئے وقف ابدال کر دیں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، ترجمہ دیکھیے، اور تم کو کیا ہوا کہ اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو دعائیں کیا کرتے تھے کہ اے پروردگار ہم کو اس شہر سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں نکال کر کہیں اور لے جا، اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنا، اور اپنی ہی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار مقرر فرما دے۔ آج کی لاسٹ آیت نمبر 76 دیکھ لیجیے، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا۔ الذین آمنو میں یا مدہ اور الف مدہ یعنی فتح قائمہ ہے جو کہ قائم مقام الف مدہ ہے، اور نو میں واو مدہ، سب کو 2 2 کاؤنٹ کیجیے، یقاتلون فی سبیل اللہ میں پیچھے والی ہی تطبیق ہے، لفظ جلالہ کو باریک پڑھیں گے، اگر وقف کرنا ہے آپ نے تو وقف جائز ہے، لیکن پھر ہا کی آخری ساؤنڈ لازم لے کر آئیے گا، اس کو سکپ نہیں کرنا، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، پیچھے باقی وہی تطبیق ہے، اور یہاں پر دیکھ لیجئے طا کو پر پڑھنا ہے، تشدید ہے سختی کرتے ہوئے آپ نے، آگے پھر طا الف بھی پر ہو جائے گا، غو میں واو مدہ ہے، غین کو بھی پر پڑھنا ہے، دونوں پر 2 2 کاؤنٹ کری، اور فقاتلو میں مد منفصل جائز ہے، یہاں پر 4 کاؤنٹ کریں گے، او میں واو لین ہے، لیا الشیطان میں یا پر مد متصل واجب کریں گے، یہاں پہ 5 کاؤنٹ کرنا ہے، شئی میں یا لین ہے، اگر طعان پہ آپ نے وقف جائز ہے تو آپ نے وقف کرنا ہے، پھر آپ 6 کاؤنٹ کریں گے، یعنی مد عارض وقفی ہوگی، اولیاء الشیطان، ان میں غنہ واجبہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، قید میں یا لین ہے ہمارے پاس، قید الشیطانی، تو کو پر پڑھیں گے، کانا میں الف مدہ، ضعیفن ہے، دعات کو پر پڑھتے ہوئے آگے عین کو وسط حلق سے نکالیں گے، اور یا مدہ ادا کرنی ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، آخر پر وقف ابدال کر لیں گے، ضعیفن ہے، ضعیفا کہہ دیں گے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، یہاں پہ مادی وضع ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 76 کا ترجمہ دیکھ لیجئے، جو مومن ہیں وہ تو اللہ کے لیے لڑتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ بتوں کے لیے لڑتے ہیں، سو تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو اور ڈرو مت، کیونکہ شیطان کا داؤ کمزور ہے، ضعیف ہے، اس کا داؤ چل نہیں سکتا۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ تھا ہمارا آج کا رکوع نمبر 10، اور ہمارے لیے بھی یہی پیغام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہمیں بھی جہاں طاغوتی دیکھیں یعنی سرکشی ہوتے دیکھیں، اللہ کے حکموں کی نافرمانی ہوتے دیکھیں،
تو ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے سوائے اللہ کی ذات کے کسی سے بھی. ہمیں صرف اور صرف اپنے رب کے آگے ہی جھکنا ہے اور اسی کے پیغام پہنچانے کے لیے ہمیں بھی قتال کا حکم ہے. چاہے وہ آپ فزیکلی کر سکتے ہیں، زبان سے کر سکتے ہیں، قلم کا قتال جو ہے وہ سب سے بہترین ہے، قلم کے ذریعے کر سکتے ہیں. اور آج کل تو موبائلس کے اوپر ٹیکس ہیں، ایک دوسرے کو فارورڈ میسیج بھی آپ کر سکتے ہیں. ایسی حدیث مبارکہ اور ایسے قرآنی آیات مبارکہ آپ اٹھا کے فارورڈ کر سکتے ہیں جو کسی کی اصلاح کا ذریعہ بن جائیں. الحمدللہ رب العالمین وباللہ توفیقی. جناب آپ ایک بار اس پورے رکوع کو سن لیجئے اور پھر اس کے ساتھ آپ پریکٹس کر لیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا. الحمدللہ رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے جو غلطی خطا ہوئی تیرے اس پاک کلام کو پڑھنے میں، سیکھنے، سمجھنے میں، اس کو معاف فرماتے ہوئے اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لینا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ احسن الجزاء.